دیکھیں، یہ جو سورہ روم کی آیت سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت سمپل آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک طریقہ بتایا کہ آپ اللہ کی انابت کس طرح اختیار کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق آپ کس طرح مضبوط کر سکتے ہو۔ وہ فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اس مقصد کے لیے تقوی اور نابت کے حاصل کرنے کے لیے کیا کرو، واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب آیت یہاں ختم ہے، لیکن اگلی آیت پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کن مشرکین کے ساتھ؟ جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرق پیدا کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جس گروہ کے بعد جو کچھ ہے اس کے اوپر خوش ہے۔ اب یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ انابت اور تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور مشرکین سے بچنا ہے، مشرکین میں سے نہیں ہونا، اس قوم میں سے نہیں ہونا۔ اچھا، یہاں کن مشرکین کی بات ہو رہی ہے؟ لفظ ہے المشرکین، من المشرکین۔ جب الف لام کسی اسم کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر المشرکین سے مراد مشرکین عرب ہیں، مشرکین عرب، اس سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ بھی نہیں ہے۔ تو بتایا کہ آپ نے ان مشرکین میں سے نہیں ہونا، بلکہ تم نے اللہ کے ساتھ اللہ قائم کرنا ہے۔ اچھا، اب ان مشرکین کی کچھ ساتھ مزید جرائم بیان کیے ہیں کہ یہ ان کے مزید جرائم یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ پیدا کر لیا، اپنے دین کے اندر فرق پیدا کر لیا، اپنے دین کو اصل سے ہٹا دیا۔ جو اصل دین کو ابراہیم علیہ السلام کا دیا گیا تھا اس سے یہ ہٹ گئے، اور ٹولیاں بن گئی، ہر ٹولی کا اپنا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر وہ خوش ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا ایک اضافی جرم بیان کیا ہے کہ ان کے اندر یہ فرقہ بندی موجود ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، فرقہ بندی کرنا شرک ہے، نہیں، فرقہ بندی بننا نہیں، مشرکین کا اضافی جرم بیان کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ مشرکین کا اضافی جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر فرق پیدا کر لیا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ جی کینسر کی کیا علامت ہے، تو وہ آپ سے کہے گا بھی کینسر کی علامت یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کو شروع میں پتہ نہیں چلتا، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تھکا رہتا ہے، اچھی خوراک ہونے کے باوجود بھی اس کو خوراک لگتی نہیں ہے، اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا رنگ پھیکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا بتا رہا ہے؟ کینسر کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں بتا رہا ہے آپ کو۔ اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ آپ جس کو بھی کمزور دیکھیں، جس کا وزن کم دیکھیں، جس کو بھوک نہیں لگتی، جس کا رنگ پھیکا دیکھیں، آپ کہیں گے اس کو کینسر ہو گیا؟ بھئی یہ علامت تو اور بھی کئی بیماریوں کی ہو سکتی ہے، لیکن کینسر کی علامتوں کا بھی ایک حصہ ہے یہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کے جرائم، جس طرح پورے قرآن میں اور بھی بہت جرائم یہاں بتایا کہ ان کا جرم یہ بھی کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر فرق پیدا کر لیا ہے اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، لہذا تم نے ان میں سے نہیں ہونا۔ یہاں دو قوموں کا ذکر نہیں آ رہا، یعنی مشرکین و اہل کتاب کا ذکر نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں من الذین فرقوا دینہم سے مراد اہل کتاب ہیں، کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کا غلط استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز نہ پڑھنا شرک ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ یعنی دونوں طریقے سے اس کی تفسیر غلط ہو جاتی ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والوں کو یہاں نہ مشرک کہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بنانے والوں کو مشرک کہا ہے، بلکہ مشرکین جو المشرکین ان کی ایک اضافی غلطی، ان کا جرم بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر فرقہ پیدا کر لیا ہے۔ یہ اصل چیز کی